السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی مجلس میں محرم الحرام میں روزوں سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ چند احادیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ظلم اور زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ مسلم حدیث نمبر 1163۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ تو محرم الحرام کے مہینے کے روزے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے روزوں کے لیے محرم الحرام کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنا یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کا ظاہری مفہوم یہ ہے، یعنی اس پورے مہینے کے اندر روزے رکھنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ آئی بات میں، یعنی رمضان کے بعد اس پورے مہینے کے اندر روزے رکھنا اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور اس کی افضلیت کی وجہ یہ فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ ویسے تو ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہیں، اسی کی ملکیت ہیں، لیکن خاص طور سے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب کرنا یہ اس کی مزید فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے شعبان کے مہینے میں روزہ زیادہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس تعلق سے بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور روزے چھوڑتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ پورا مہینہ کبھی روزہ رکھتے ہوئے کسی دوسرے مہینے میں نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، یعنی شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے جبکہ روزے محرم الحرام کے افضل اور بہتر ہیں؟ تو اس کی وجہ علامہ نووی وغیرہ نے یا علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم الحرام کی جو اہمیت اور اس کی فضیلت بتلائی گئی
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتلائی گئی ہو، یعنی آپ کے علم میں یہ بعد میں بات ڈالی گئی ہو، یعنی آپ کو اس کی اہمیت اور فضیلت بعد میں بتلائی گئی ہو اور پہلے آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے علامہ نووی وغیرہ نے، اور دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے مہینے میں کسی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکے ہوں، مان لیجئے سفر کرنے کے لیے چلے گئے یا اسی طرح سے کسی اور وجہ سے کہیں اور چلے گئے، تو اس وجہ سے روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر نہ رکھ سکے ہوں۔ لہذا اگر ہم نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو محرم الحرام کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یاد رہے یہ روزوں سے متعلق بات ہو رہی ہے اور دیگر عبادتوں کی بات یہاں نہیں ہے، یا دیگر نیکیوں اور دیگر اعمال کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رہے یہ اس پورے مہینے کے اندر روزے رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی ایک روزہ اگر کسی اور مہینے میں افضل اور بہتر ہو جائے یا اس کا اجر و ثواب اس مہینے کے روزوں سے زیادہ ہو جائے تو یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہوگی، جیسا کہ یوم عرفہ کا روزہ اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میں یہ گمان کرتا ہوں عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسا کہ مسلم ہی کے اندر 1162 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اور اسی میں یہ عاشورہ کے روزے یعنی محرم کی 10 تاریخ کے روزے سے متعلق یہ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور میں عاشورہ کے روزے سے متعلق یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو بظاہر یوم عرفہ کے روزے کی افضلیت ثابت ہو رہی ہے عاشورہ کے روزے سے، تو یہ ایک روزے کی خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کے روزے کی بات ہوئی۔ آئی بات میں ذوالحجہ کے اندر اور روزے رکھنے کی بات نہیں ہو رہی، مزید اور روزے ذوالحجہ کے مہینے میں رکھے جائیں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ آئی بات میں تو محرم الحرام کے مہینے میں عام روزے رکھے جائیں یہ افضلیت والی بات ہے، جیسا کہ مسلم شریف کے حوالے سے حدیث بیان کی گئی۔ یاد رہے عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں بخاری کی روایت میں، کہتی ہے ان قریش کانت تصوم یوم عاشورہ فی الجاہلیت ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامی حتی فرض رمضان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء فلیصمہ ومن شاء افطر۔ یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی فرض کر دیا ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا۔ تو عاشورہ کا روزہ خاص طور سے اس مہینے کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی عام روزے تو خیر ٹھیک ہے لیکن عاشورہ کا روزہ بھی اس مہینے کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایسا روزہ ہے جس کا اہتمام قریش بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو
رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا، یہ بھی فرض سمجھ کے رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے لیے آزادی دے دی گئی کہ جو شخص رکھنا چاہے رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے، لیکن اجر و ثواب اس کا یہ ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا یہود و نصارہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، یعنی اس کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ ایک نیک دن ہے، اس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، لہذا ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اسی مناسبت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی یہ کہا کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر بھی روزہ رکھا، یعنی مکہ کے اندر رکھتے تھے، اسی طرح سے مدینہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ اکرام نے بھی رکھا۔ لیکن آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی خباثتوں کی وجہ سے، جب یہ قرار پایا کہ ان کے جو شعار ہیں ان میں مسلمان ان کی مخالفت کریں گے، تو یہ روزہ بھی ایک طرح سے ان کے ہاں بطور شعار کے تھا۔ تو اس روزے کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا، لیکن مخالفت کا حکم یہ نہیں دیا کہ اس روزے کو ترک کر دیا، بلکہ اس روزے کے ساتھ ایک اور مزید روزے کو جوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف کے حوالے سے، حدیث نمبر 1134، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو 9 تاریخ کا روزہ ضرور بھی ضرور رکھوں گا۔ یاد رہے 9 تاریخ کے روزے کو رکھنے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ 10 کا نہیں رکھوں، یعنی 10 کے ساتھ 9 کا میں روزہ رکھوں گا، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل اور ان کی سمجھ اسی بات پر دلالت کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ روزہ پھر بعد میں 9 اور 10 یعنی 2 دن روزہ رکھنا شروع کر دیا اور 2 دن رکھا جانے لگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور سے روزوں کے لیے۔ روزے اس ماہ کے اندر رکھنا یہ ایک طرح سے مسنون عمل ہے، اور اسی طرح سے خاص طور سے عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ لہذا یہ مہینہ ہم سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اس کے کچھ ایام باقی بچے ہوئے ہیں، ان میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔